یہ 30ویں یا 33ویں عیسوی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ظلم سے بچانے کے لیے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہودی ان کو سلیب پر چڑھانا چاہتے تھے۔ اس وقت یروشلم میں ایک یہودی بادشاہ کی حکومت تھی جو برائے نام خود مختار تھا اور رومن امپائر کا دست نگر تھا۔ رومی بت پرست تھے اور اپنے بت پرستی کے عقائد میں بہت سخت تھے اور اپنے مخالفین کو سخت اذیتیں اور سزائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد 70ویں عیسوی میں ٹائٹس رومی نامی ایک ظالم بادشاہ نے فلسطین کو حملہ کر کے تاراج کر دیا اور ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا اور باقی بچ جانے والوں کو وہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ اب یروشلم میں صرف عیسائی باقی تھے جن پر رومی بادشاہ بہت ظلم کرتے تھے اور زبردستی ان کو بت پرستی پر مجبور کرتے تھے۔ اسی دور میں ڈیسیس یا دقیانوس نامی بت پرست رومی بادشاہ کا دور حکومت شروع ہوا۔ بادشاہ کے ظلم و جبر سے اس کی تمام رعایا بت پرستانہ اور مشرکانہ عقائد پر عمل کرنے پر مجبور کر دی گئی۔ لیکن بت پرستی کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اسی رعایا میں چند نوجوان ایسے تھے جن کے سینے نور ایمان سے روشن تھے اور وہ خدائے واحد کی عبادت کرنے والے تھے۔ رومی بادشاہ دقیانوس کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو کچھ وقت کی مہلت دے دی اور کہا یا تو اپنے دین سے تائب ہو جائیں ورنہ موت کے لیے تیار رہیں۔ یہی وہ اصحاب کہف کا واقعہ کہلاتا ہے جس کے بارے میں مشرکین مکہ نے یہودیوں کی مشاورت سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرما کر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ یہی وہ اصحاب کہف تھے جو اپنا ایمان بچانے اور زبردستی بتوں کی پوجا کروائے جانے سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا کر چھپ گئے، اور اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں کچھ یوں فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ نزول قرآن کے وقت شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جو قرآن کی یہ آیات پڑھ کر سمجھ پایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے ان غار والوں کو دائیں اور بائیں کروٹ دلوانے کا بندوبست فرمایا تھا، اور وہ 19ویں صدی کی اتنی بڑی حقیقت بن کر سامنے آ جائے گا۔ جدید طبی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی جسم ایک کی طرف لیٹا یا بیٹھا رہے تو اس جسم کے حصے کا گل سڑ جانا یقینی امر ہے، جس کو طب کی زبان میں بیڈ سور کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ ان غار والوں کو دائیں اور بائیں کروٹ دلوایا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم گلنے اور سڑنے سے بچ جائیں، اور جتنی دیر اللہ ان کو زندہ رکھنا چاہتے تھے وہ زندہ رہ سکیں۔ سائنس قرآن کے 1450 سال کے بعد اس حقیقت کی تہہ تک پہنچ سکی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سائنسی حقیقت کو اس زمانے میں قرآن کے اندر بیان کر دیا جب انسان ابھی سائنسی ترقی میں بہت پیچھے تھے۔ انسان کا مسلسل کروٹ نہ لینا اس کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، آج کی جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ایک معروف سرجن کی زبانی سنیے۔ جسم کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے دوران خون کا تسلسل مدد کرتا ہے انسان۔ اگر کوئی انسان ایک ہی حالت میں بیٹھا یا لیٹا رہے تو وہاں پہ کچھ پریشر پوائنٹس بن جاتے ہیں۔ مثلا لیٹے ہوئے کمر کی ہڈی کے نیچے، کونیوں کے نیچے یا ایڑیوں کے نیچے خون کی سپلائی متاثر ہوتی ہے،
اور وہاں پہ کھلیے کچھ عرصہ بعد مرنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں جو ایک پیچیدہ زخم بنتا ہے اسے بیڈ سور کہتے ہیں۔ ہر سال بیڈ سورز کی وجہ سے دنیا میں 30 لاکھ کے قریب لوگ موت کا شکار ہوتے ہیں۔ فطرت نے اس بیڈ سور سے بچانے کے لیے انسان کو کروٹ لینے کی جبلیت سے نوازا ہے۔ ہم چاہے جتنی مرضی گہری نیند میں ہوں، ہم دائیں یا بائیں کروٹ لیتے رہتے ہیں تاکہ یہ پریشر سورس ڈیولپ نہ ہو اور انسان اس پیچیدگی سے بچ جائے۔ معزز ناظرین، کلام اللہ کتاب برحق ہے اور اس کی صداقت کے ثبوت کے اشارات قرآن کی آج سے 1450 سال پہلے اتاری گئی آیات کے اندر موجود ہے، اور آج کا جدید انسان ان کی حکمت اور صداقت کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سمجھنے کے قابل ہو چکا ہے۔ اور جیسا کہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کو کئی سو سال تک غار میں سلائے رکھنے کے دوران اللہ کی طرف سے کروٹ دلوانے کا جو ذکر کیا گیا ہے، وہ ایک بہت بڑی سائنسی حقیقت ہے اور قرآن کی صداقت پر ایک مضبوط دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں فرماتے ہیں، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔